اس لیے امام بخاری سب سے پہلے اس سے آغاز کر رہے ہیں، اخلاص اللہ کے لیے، اور اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہر انسان کو۔ اور میں جو کچھ دین کی خدمت کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، وہ آخر مقصود میں رکھا ہے۔ اگر کہیں ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو لے آؤ اس کو راستے میں۔ شیطان بہکاتا ہے تو اس کے بہکانے کو رد کر کے اصل کے اوپر آ جاؤ کہ ہم تو یہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کچھ اور مقصود نہیں۔ اور یہ بات اہل علم کے لیے حد تک محدود نہیں، عوام کی حد تک نہیں، سارے انسان، ہر مسلمان کا لازمی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اخلاص کو جانچا کرے۔ میرا کتنا اخلاص ہے میرے دل میں؟ تو میرے عزیز و بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے سے خطاب کر رہا ہوں اور اپنے واسطے سے آپ حضرات سے، کہ اپنے ہر عمل کو جانچتے رہو، تولتے رہو، اخلاص کی ترازو میں یہ تل رہا ہے یا نہیں۔ یہ ہے سبق جو دیا جا رہا ہے، اور یہ سارے اسباق کی روح ہے، سارے علم کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ پھر جیسا میں نے عرض کیا، یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اس سے مٹی سے سونا بن جاتا ہے۔ یعنی وہ مباحات جو آدمی بظاہر اپنے جسمانی تقاضوں کے لیے کرتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، روزی کمانا ہے، یہ سارے کام تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی میں نیت کر لی جائے، اچھی نیت کر لی جائے، کیا اچھی نیت کر لی جائے کہ میں یہ کام اتباع سنت میں کروں گا، میں کھانا کھاؤں گا تو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اس کا شکر ادا کر کے، اور یہ کہہ کر کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، یہ سمجھ کر کھاؤں گا، اپنا نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھاؤں گا، اور اس طرح کھاؤں گا جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دل میں یہ تصور پیدا کر کے بسم اللہ کر کے کھاؤ، سارا کھانا عبادت ہو۔ سو رہے ہو، سونے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ یا اللہ، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حق، ان لعینک علیک حق، کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، کیونکہ اللہ نے میری جان کا، میری آنکھ کا یہ حق رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر فرمایا تھا کہ فَقُمْ وَنَمْ، اللہ کی عبادت میں کھڑے بھی ہوا کرو اور سویا بھی کرو۔ تو جو میرے کم از کم فرائض ہیں وہ ادا کر کے میں سو رہا ہوں، اللہ کی نے نفس کا جو میرا حق رکھا ہے اس کے برکت، اور اس طرح سو رہا ہوں کہ غفلت کے ساتھ نہیں سوؤں گا، اس کا انتظام کر کے سو رہا ہوں کہ صبح کو اٹھ کے مجھے نماز پڑھنی ہے، اور آخر شب میں اللہ نے توفیق عطا فرما دی، آخر شب میں بھی پڑھو، تو یہ سارا سونا عبادت ہوگا۔ روزی کمانا، تجارت، زراعت، ملازمت، ان سب کو اگر آدمی اتباع سنت کے ساتھ کرے گا، یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نسخہ کیمیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کیمیا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو مٹی کو بھی سونا بنا۔ کیمیا بنانے والے جو ہیں نا، مر گئے، کھپ گئے، ساری زندگی کوشش کرتے رہے، کہیں بنا بنایا نہیں، اور آخر میں کہتے تھے ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ وہ ایک آنچ کی کسر ساری عمر گزار دی، وہ ایک آنچ کی کسر پوری نہ ہوئی، مٹی سونا نہیں بنی۔
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی کو سونا بنانے کا یہ نسخہ عطا فرما دیا کہ جو چیز بظاہر کوئی عبادت نہیں تھی وہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اپنی اہلیہ کے ساتھ جو مباشرت کرتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ تو ہم اپنے کہا کہ اگر یہی کام تم ناجائز طریقے سے کرتے تو گناہ ہوتا، تم اس کو جائز طریقے سے کر رہے ہو، اس نیت سے کر رہے ہو کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے حلال کیا، تو اس پر بھی اجر و ثواب ہوا۔ اب بتاؤ، ایک انسان اپنی ذاتی خواہش رکھتا ہے اور اس خواہش کے تحت یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن رخ بدل دیا، سوچنے کا رخ بدل دیا۔ سوچنے کا رخ یہ بدل دیا کہ میں صرف اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے میرے اوپر ایک حق رکھا ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دیا، زاویہ نگاہ کو تبدیل کیا تو وہ مٹی بھی سونا بن گئی۔ یہ ایک ایسا سبق دے رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو۔ یہ مت خیال کرنا کہ یہ بحث تو ہم نے پڑھ لی تھی بخاری کے شروع میں، جب بخاری کا سبق شروع کیا تھا، اب دوبارہ کیا پڑھا؟ ارے یہ ہر صبح شام پڑھنے کی چیز ہے، ہر وقت اس کا تکرار کرنے کی چیز ہے، اور اس کو اپنے سامنے اپنا لائحہ عمل حیات، زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ کوئی کام صبح سے لے کر شام تک کا ایسا نہیں ہے جس کو حسن نیت سے عبادت نہ بنایا جا سکے، کوئی کام ایسا نہیں۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ برسوں میں نے الحمدللہ اس پر مشق کی ہے کہ گھر میں داخل ہوا، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، دل کی خواہش ہوئی کہ اس کو گود میں اٹھا لوں، پیار کروں، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، نہیں کروں گا۔ پھر دوسرے لمحے پر میں نے دل میں تصور کیا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ جب بچوں کو دیکھتے تھے ان سے پیار کرتے تھے۔ اب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی اتباع میں اٹھاؤں گا، اب اٹھا لیا۔ فرمایا کھانا لذیذ سامنے آیا، بھوک لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کھا لوں، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، نہیں کھاؤں۔ پھر خیال ہوا، پھر دل میں تصور جمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کھانا اگر اچھا سامنے آتا تو آپ اس کو شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے۔ اب کھاؤں، شکر ادا کر کے کھاؤں، پہلے کہوں گا یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ادا کیا، اب کھاؤں۔ تو اب وہ کھانا بھی اپنی ذاتی خواہش کے بجائے اتباع سنت میں ہو گیا۔ فرمایا برسوں اس کے اوپر میں نے مشق کی ہے، تو یہ مشق ہم سب کو کرنی کہ جو کام کریں اس سے پہلے اس کے لیے اس میں جتنا بھی اتباع سنت کا پہلو ہو سکتا ہو اس کو مد نظر رکھ کر وہ کام کریں، تو انشاءاللہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے یہاں عبادت نہیں ہے۔ یہ ہے نسخہ کیمیا جو امام بخاری نے شروع میں ہم کو دے دیا، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کو صبح شام یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی، اور آپ کو بھی۔ اس کا طریقہ
ایک آسان طریقہ. صبح کو جب آدمی اٹھے، نماز فجر پڑھی الحمدللہ، پڑھ کر تھوڑی دیر چند لمحے ذرا سوچ کر دل سے ارادہ کر کے یہ کہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. عجیب جملہ ہے یہ، معمولی بات نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری عبادت بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. بھائی نماز سمجھ میں آ گیا، نماز اللہ کے لیے، نسک عبادت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے کیا مطلب؟ جینا مرنا اللہ کے لیے کیا مطلب؟ جینا اللہ کے لیے معنی یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ کام کروں گا وہ اللہ کی اطاعت میں کروں گا، اللہ کے احکام کی اطاعت میں کروں گا اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کروں گا. صبح کو یہ عزم کرنا، یا اللہ آج میں جتنے کام کروں گا وہ ابھی سے نیت کرتا ہوں کہ وہ آپ کی رضا کے لیے. اگر ناشتہ کروں گا اب جا کر تو آپ کی رضا کے لیے کروں گا، آپ کے احکام کی اطاعت کے لیے کروں گا، شکر ادا کر کے کروں گا. اگر باہر جاؤں گا روزی کمانے کے لیے تو وہ روزی کمانا بھی چاہے تجارت ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے ملازمت ہو، اے اللہ وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. شور سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک عہد کر لو، پیمان کر لو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پھر جب شروع میں یہ عہد کر لیا اور یہ ارادہ کر لیا تو اب پھر جو زندگی گزر رہی، زندگی کے معرکے میں داخل ہوئے ہو تو ذرا تھوڑا سا یاد رکھنا کوشش کرو کہ بھئی میں نے آج اللہ میں سے یہ عہد کیا تھا، لہذا جو کروں گا اللہ کے لیے. رات کو جب سونے لگو تو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے پھر 2 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پھر حاضر ہو جاؤ. یا اللہ آج صبح میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سارا دن گزر گیا، زندگی کے معرکے میں داخل ہو گیا، پتہ نہیں کہاں میں بہکا کہاں میں بھٹکا. اے اللہ جہاں کہیں بھٹکا ہوں اس سے آپ کی بارگاہ میں استغفار توبہ کروں. یہ کر لو. صبح کو اللہ تعالیٰ سے ایک پیمان اور رات کو تھوڑا سا جائزہ لے کر جہاں جہاں غلطی ہوئی اس پر توبہ اور استغفار. اگر اسی رات میں انتقال ہو گیا انشاءاللہ جنت میں. لیکن کر کہنے کو میں نے کہہ دیا، سننے کو آپ نے سن لیا، لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ ایسی جو آسان بات کہی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اچھا بھائی ہے تو بات اچھی بات، کل سے شروع کریں. سمجھے آپ؟ اور کل وہ آتی نہیں تو نتیجہ یہ کہ وہ سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے. لیکن کر کے دیکھو، میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں 40 دن اگر یہ کام کر لیا زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.